بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا بھرپور موقع عطا فرما رہا ہے، تو ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے، اس دفعہ ہمیں 4 جمعے مل رہے ہیں اس رمضان المبارک میں، تو اب ہمارا تیسرا جمعہ رمضان المبارک کا شروع ہونے والا ہے، تو اس جمعے کے لیے ابھی سے ہی تیاریاں شروع کر لیں اور اپنے لیے جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں وہ سنبھال کے رکھ لیں، تاکہ آپ اس دن کی پوری رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس رمضان المبارک میں شب قدر پانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے اور ہمیں شب قدر میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج تیسرے جمعے کے حساب سے سورہ کوثر کا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ صرف 3 دن کا ہے۔ یہ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا۔ ویسے تو سورہ کوثر کے اور بھی بہت سے وظائف آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں، جس میں سے ایک وظیفہ 313 دفعہ پڑھنے کا پورا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے، لیکن یہ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کی انشاءاللہ تعالی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالی 3 دنوں کے اندر اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی بڑی مرضی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، وہ مقصد انشاءاللہ تعالی آپ کا پورا ہو جائے گا۔ وہ جائز مقصد ہونا چاہیے۔ ہر وظیفے کی جو شرائط ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ کو 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے اور رزق حلال کمانا ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ وظیفے کو بہت یقین سے، بہت توجہ سے اور بہت دھیان سے پڑھنا ہے۔ اور 3 دن کا یہ وظیفہ آپ نے ایسے شروع کرنا ہے کہ جمعرات کا دن، پھر جمعہ اور ہفتہ، یہ آپ کے 3 دن بن جاتے ہیں اور تینوں دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب اس کا طریقہ کار آپ کے لیے اس طرح سے ہے کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ نے 3 دن اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے جیسے جمعرات ہے وہاں سے شروع کرنا ہے، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ درود شریف لازم پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اول و آخر جو بھی سورہ کوثر ابھی ہم پڑھیں گے کہ یہ اس سے پہلے اور آخر میں درود پاک، درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، یہ 30ویں پارے میں موجود ہے، اور آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ کر درمیان میں آپ نے 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے، پھر جمعے والے دن ہی نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے، یعنی کہ اول آخر درود شریف پڑھ کر 129 مرتبہ سورہ کوثر، اور پھر آپ نے اسی طرح نماز عشاء کے بعد بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، یعنی کہ جمعرات والے دن 3 دفعہ فجر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اب اگلا دن جمعے کا دن ہوگا، تو جمعے کے دن بھی آپ نے نماز فجر کے بعد اسی طرح اول و آخر درود پاک کے ساتھ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر نماز عصر کے بعد اسی طرح پڑھنی ہے، اور نماز
عشاء کے بعد آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے۔ اب آ جاتا ہے ہفتے کا دن۔ ہفتے کے دن بھی اسی طرح نماز فجر، نماز عصر اور نماز عشاء کے بعد آپ نے اسی طرح سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کے آنا، پورا دھیان وظیفے پر رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر ایک کو اجازت ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر جب بھی موقع ملے تو باقی دنوں میں بھی کم از کم 3 بار ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو غیب سے رزق عطا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور رمضان کی جو بقایا دن ہیں ان میں ہمیں خوب خوب عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام روزے، تمام دعائیں، تمام ذکر اذکار، تمام تسبیحات اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔